السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عقیل ہے۔ آج ہم بات کریں گے خواتین کے ایک بہت ہی عام مسئلہ لیکن بہت اہمیت کا حامل لیکوریا کے حوالے سے۔ لیکوریا کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو کس طرح سے اس پہ قابو پایا جائے اور یہ خواتین میں کس قسم کی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے خواتین کو تقریباً علم نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک میں پاکستان میں جہاں پہ کہ سوشل کلچر ایک ایسا ماحول ہے کہ ان تکالیف کے ساتھ ہماری جو خواتین ہیں گھریلو ایون لیڈیز ڈاکٹر کو بھی اپروچ نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے لیکوریا مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ تو میں یہاں پہ بہت آسان الفاظ میں تاکہ سب کو سمجھ آئے میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں لیکوریا کہتے ہیں کسی بھی قسم کا خواتین کی شرمگاہ سے سفید رنگ کا ڈسچارج ہونا یا کسی بھی قسم کا ڈسچارج ہونا ماہواری کے علاوہ اس کو لیکوریا کہا جاتا ہے۔ اب لیکوریا ہر قسم کا جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ پیتھولوجیکل ہو، مطلب وہ کسی بیماری کی طرف اشارہ کر رہا ہو، یہ نارمل بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ لڑکی جو ہے بلوغت کی طرف پہنچ رہی ہوتی ہے یا ماہواری سے پہلے خواتین کو جو ہوتا ہے ویجینل ڈسچارج ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وضع حمل کے بعد مطلب ڈیلیوری کے بعد پورپیریل جو فیس ہوتا ہے جس کو کہ آپ چلے کا دورانیہ ہمارے عام حروف میں کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اس میں بھی لیکوریا نارمل ڈسچارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیکچول ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہارمونز کا تیز ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی جو ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے وجائنا سے وہ نارمل ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ انفیکٹو ایک مطلب لیکوریا ہوتا ہے۔ انفیکٹو لیکوریا سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیچھے جراثیم ہوتے ہیں اس وجہ کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جو ہے شادی شدہ خواتین میں دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ فنگل انفیکشن ہوتا ہے اس میں اور ساتھ میں جو ہے نا پروٹوزول انفیکشن ہوتا ہے۔ فنگل انفیکشن میں کیا ہوتا ہے، خارش زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی جو رطوبات ہیں یا جو ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے وہ وائٹ دہی کی طرح یا دودھ کی طرح گاڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دودھ کی طرح ہوگا لیکن گاڑھا ہوگا، اچھا، اور اس میں بدبو بہت آتی ہے لیکن ساتھ میں خارش بہت کرتی ہے، یعنی خاتون کی شرمگاہ کی ارد گرد خارش والی کیفیت بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو پروٹوزول انفیکشن ہے اس میں خارش والی اتنی کیفیت نہیں ملتی لیکن جو ڈسچارج ملتا ہے، جو رطوبت خارج ہو رہی ہوتی ہے وہ سبزی مائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ اکثر خواتین اینٹی بایوٹک کا دھڑا دھڑ استعمال کرتی ہیں اور وہ اپنے اس لیکوریا کو وہاں پہ چونکہ اینٹی بایوٹک اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو مزید پیچیدہ کر دیتی ہیں جو کہ ان کے آنے والی زندگی میں ان کو مختلف شکلوں میں ان کو نقصان دیتا ہے۔ سب سے بڑا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، سٹریس نہ لیں، ذہنی دباؤ نہ لیں، نفسیاتی دباؤ میں نہ پڑیں۔ آپ کو اس قسم کے اگر مسائل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے قریبی مستند لیڈی ڈاکٹر سے لازمی اس حوالے سے کنسلٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر وہ خواتین جن کو کہ 50 یا 45 سال کے بعد یہ ڈسچارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ نہیں رکتے اور کئی مہینوں تک رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ لازمی اس مرض کی تشخیص کروائیں۔ باقی اس کے علاج کے حوالے سے بات آ جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ اس میں سب سے یہ ہے کہ آپ کی صفائی ستھرائی کا خیال ہونا چاہیے، پانی آپ زیادہ پئیں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نفسیاتی دباؤ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ گھریلو جو مطلب میڈیسنز ہیں جو کہ عام گھروں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں یہاں پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ آم کی گٹلی خشک کر کے اگر وہ صبح و شام تقریباً اس کا 1 سے 2 گرام لیا جائے تو وہ لیکوریا کو قابو پانے میں بہت مفید رہتا ہے۔ فزیولوجیکل لیکوریا ہو یا پیتھولوجیکل بھی ہو تو اس کو سٹارٹ میں ہی قابو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہمارے خشک دھنیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً اگر 100 ml میں 10 گرام اگر آپ ڈیلی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، صبح نہار، تو وہ بھی اس کو کافی کنٹرول کر لیتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسی ادویات ہیں جیسے کہ اورل کنٹراسیپٹیو پلز ہو کے معنی حمل کی ادویات ہو گئی، تار لگائی جاتی ہے جسے IUCD کہا جاتا ہے، کاپر ٹی کہا جاتا ہے، اب اس کی وجہ سے بھی لیکوریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ انفیکشس ہو جائے یعنی کہ سیپٹک ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی لیکوریا ہوتا ہے، تو ان وجوہات کو رول آؤٹ کرنا بہت انتہائی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ خواتین ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں یہ یاد رکھیں کہ جب آپ ریپروڈکٹیو ایج میں جاتے ہیں یعنی آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو تقریباً سال میں ایک دفعہ کم از کم HIV کا ٹیسٹ لازمی کروائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا آج کل ہمارے جو پاکستان ہے اس کی HIV ایڈز کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عام سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسکریننگ کروانی ہوتی ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا، تو یہ لازمی کروائیں۔ اس کے علاوہ جو یعنی کہ میں بات کروں کہ ہومیوپیتھک ادویات میں ان کے لیے بہترین قسم کے علاج موجود ہے، لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ کسی خاص لیکوریا جو کہ اس کی مختلف اقسام جو میں نے آپ کو پچھلی بتا دی، 2 صرف آپ کو بتائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مزید بھی اس کی کمپلیکیشنز ہیں، پیچیدگیاں ہیں، ہومیوپیتھک دوائیں ان کو بھی قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن اس کے لیے مریض کی مکمل تفصیل ہمیں لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کسی بھی اس قسم کی تکلیف سے سفر کر رہے ہیں تو ترجیحاتی بنیاد پہ ہومیوپیتھک علاج ضرور اپنائیں، کیونکہ یہ آپ کی لیکوریا یا اس قسم کی زنانہ جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں، لیڈیز پرابلم ہوتی ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کرتی ہیں جو کہ مستقبل میں بھی آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔